الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال تعالی فی قرآن المجید ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر قصداً جھوٹ بولے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام، رواہ مسلم۔ اللہ عز و جل کا بہت بڑا احسان ہے اہل حدیث مسلک پر، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرما بردار ہیں اور جو اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کل باطل اور جو باطل مسلک ہیں، مذاہب ہیں، وہ اپنے کو حق ثابت کرنے کے لیے جھوٹی باتیں، جھوٹی روایتیں، اور کچھ لوگوں نے یہاں تک کہ قرآن کی آیتوں میں بھی تحریف کر ڈالی۔ ایسے ہی آج کے زمانے میں ہمارے فاروق خان رضوی صاحب، جن کا تعلق بریلوی مسلک سے ہے، جو خود کو مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے منسوب کرتے ہیں، انہوں نے بھی اپنے مسلک کو، جو انگریزوں کے زمانے میں پیدا ہوا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت، جس کا نام و نشان انگریزوں سے پہلے کسی کتاب کے اندر بھی نہیں تھا، دنیا کے کسی کونے میں مسلک اعلیٰ حضرت موجود نہیں تھا، اس نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ جماعت جو انگریزوں کے بعد یہ وجود میں آئی ہے، انہوں نے اپنی جماعت کو حق ثابت کرنے کے لیے، اپنے مسلک کو حق ثابت کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا۔ آئیے انشاءاللہ ہم آپ کو وہ باتیں بھی سناتے چلتے ہیں جس ویڈیو کے اندر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا۔ ان کا کہنا ہے کہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول غیبدہ تھے، وہ جانتے تھے کہ آگے نحوست آنے والی ہے، اس لیے کہا کہ معین الدین آؤ اور اسلام کی دولت کو لے کے جاؤ اور قیامت کے قریب لے کر آنا۔ انہوں نے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بدترین اور بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے، ایسا جھوٹ باندھا ہے کہ قیامت تک یہ اس کو ثابت نہیں کر سکتے کہ انہوں نے اس کو سچ کہا ہو۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک یہ ثابت بھی نہیں کر سکیں گے کہ یہ سچ ہے جو انہوں نے کہا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دولت دے دی۔ فاروق خان رضوی صاحب، ہم آپ سے بہت سارے سوال کریں گے اس بارے میں، لیکن ہم چاہتے ہیں میرے ساتھیوں کو اور میرے بھائیوں کو یہ ویڈیو کلپ دکھا دی جائے جس کے اندر آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا ہے اور ایک یہ باتیں بیان کی ہے۔ آئیے بھائیوں، پہلے یہ ویڈیو کلپ دیکھ لیجئے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم تذکرے کریں گے۔ ہمیں کہا تھا اسلام وہاں سے نکلا، بول رہا سمجھ نہیں رہا، اسلام نکلا ہے، اب نکل گیا تو وہاں کہاں ہے؟ بول تو رہا ہے نکل گیا، نکل کے ادھر آ گیا، خود بول رہا ہے نکلا ہے، وہاں سے نکلا ہے، تو نکل گیا نا، وہاں نہیں نا مسجد کے پاس، کہاں ہے؟ ایشیا میں۔ کس کے پاس ہے؟ کس نے لایا؟ رسول غیبتا ہے، جانتے تھے آنے والے دور میں نحوست آنے والی ہے، کہا معین الدین آ، اسلام کی امانت لے جا۔ اور جب وقت آئے گا، مشکات کی حدیث ہے کہ جب وقت آئے گا لے آنا، سب لے آنا۔ تو بھائیو، آپ نے سنا فاروق خان رضوی صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کہتے ہو کہ اسلام وہاں سے نکلا ہے، تو کہتے ہیں ہاں بھائی وہاں سے نکل گیا نا، وہاں پر نہیں ہے۔ بولے کہاں ہے؟ بولے ایشیا میں ہے۔ بولے کون لے کر آیا؟ بولے اللہ کے رسول غیبدہ تھے، پتہ تھا، جانتے تھے نحوست آنے والی تھی، معین الدین کو کہا آؤ اور اسلام کی دولت کو لے کے جاؤ اور قیامت کے قریب واپس لے کر آنا۔ یہ بہت بڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے جھوٹ باندھا ہے۔ فاروق خان رضوی صاحب، آپ سے میری گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے کہ بتائیے آپ کو معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی ہے آپ کی؟ کیا انہوں نے آپ سے یہ باتیں بیان کی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، آپ کی ملاقات ان سے ثابت نہیں، آپ کی ملاقات تو احمد رضا سے بھی ثابت نہیں ہے۔ بتائیے اگر معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو یہ باتیں کہی ہے تو آپ ان تک اپنی سند پہنچائیے۔ اس بات کو انہوں نے اگر کسی کتاب میں لکھی ہے تو اس کتاب کا حوالہ دیجئے، اس کتاب کے اندر یہ الفاظ دکھائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہو کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اے معین الدین، لو اسلام کی دولت کو لے کے جاؤ اور لوگوں میں عام کرو۔ اللہ کے رسول نے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو اس طرح
سے کہا ہو کہ معین الدین اسلام کی دولت کو لے کے جاؤ، قیامت کے قریب لے کر آنا، ان الفاظ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معین الدین رحمۃ اللہ علیہ نے سنا ہو یا انہوں نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہو، آپ ثابت کریے، ورنہ آپ بہت بڑے جھوٹے ثابت ہوں گے۔ اس دور کے ویسے بھی آپ نے بہت جھوٹ بولا ہے، قرآن پر جھوٹ بولا ہے، حدیثوں پر جھوٹ بولا ہے، انشاءاللہ وہ باتیں ہم لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں اور اسی طرح رکھتے جائیں گے، لیکن یہ اللہ کے رسول پر آپ نے جو جھوٹ اور بہتان باندھا ہے اس کو ثابت کیجئے کہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کس کتاب کے اندر یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ کیا آپ کے وہ خوابوں میں آ گئے تھے یا اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھنے کے لیے آپ کو یہی چیزیں رہ گئی ہے، یہی باتیں آپ کے پاس اب رہ گئی اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے کہ اپنی طرف سے باتیں گھڑ کر کہنا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کہنا۔ فاروق خان ندوی صاحب، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ واقعہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کس کتاب میں اپنے نقل کیا ہے آپ ثابت کیجئے، ورنہ اس بات کی آپ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے اگر سننے والے ہیں تو ان تک اپنی سند کو پہنچائیے کہ آپ نے کن کن لوگوں کے ذریعے ان تک سنی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک میں چیلنج کرتا ہوں آپ اس بات کو معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتا ہے اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ فاروق خان ندوی صاحب، اگر آپ ثابت نہیں کر سکے تو اللہ سے توبہ کریے، ورنہ آپ جہنمی ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق۔ اس لیے میں کہتا ہوں یا تو ثابت کیجئے یا توبہ کیجئے۔ اور آپ نے یہ جو واقعہ بیان کیا اس کے جھوٹے ہونے کے لیے اور بھی ہمارے پاس سوالات ہیں، ہم کر سکتے ہیں، اشارتاً ہم وہ سوالات آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتے ہیں۔ سنیے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو اسلام کی دولت دے دی تو بتائیے، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اسلام کی دولت کو ایشیا کے اندر لائے، ہندوستان کے اندر لائے، تو بتائیے انہیں حنفی مسلک، شافعی، مالکی، حنبلی چاروں مسلک دیے گئے تھے یا صرف حنفی مسلک دیا گیا تھا؟ پہلا سوال، چاروں مسلک دیے گئے تھے یا حنفی مسلک دیا گیا تھا؟ اگر ایک مسلک دیا گیا تھا صرف حنفی، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ تمام میرے سوالات بھائیوں غور کرنا کہ ان کے جو واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے، حالانکہ وہ ہمارے نزدیک جھوٹا واقعہ، لیکن اگر ان کے نزدیک سچا واقعہ ہے تو ہم ان سوالوں سے اس واقعے کو جھوٹا ثابت کریں گے۔ تو پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کو کون سا مسلک دیا تھا؟ حنفی مسلک دیا تھا، شافعی، حنبلی یا مالکی؟ اگر انہوں نے چاروں مسلک دیا تھا تو بتائیے کیا معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں آ کے چاروں مسلک کی تبلیغ کی تھی؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں حنفی مسلک کی تبلیغ کی تو بتائیے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یا معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف حنفی مسلک ہی اسلام ہے، باقی مسلک تو اسلام سے خارج ہو جائیں گے؟ اور آپ کا دعویٰ ہے کہ چاروں مسلک حق ہیں۔ اگر حنفی مسلک اسلام نہیں ہے تو چاروں مسلک کی دعوت دینا ضروری تھا، کیونکہ پورے اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ کے رسول نے ان کو بھیجا تھا۔ یہ ہمارا سوال ہے۔ اس کے بعد، کیا معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے چاروں مسلک کی تبلیغ کی؟ آپ یہ قطعاً کسی بھی کتاب سے ثابت نہیں کر سکتے کہ انہوں نے چاروں مسلک کی تبلیغ کی ہو۔ اس کے بعد ہمارا سوال ہے کہ اگر انہوں نے، آپ کہیں گے کہ نہیں کی تھی، چلو ہم کہتے ہیں کہ اگر تبلیغ کی تھی تو بتائیے کسی بھی جگہ آج ہندوستان کے اندر حنبلی اور مالکی کیوں نہیں دکھائی دیتے ہیں؟ حنفی اور شافعی کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ حنبلی کیوں نظر نہیں آتے؟ مالکی کیوں نظر نہیں آتے؟ اس سے بھی ثابت ہوا کہ آپ کا یہ جھوٹ ہے کہ انہوں نے چاروں مسلک کی تبلیغ کی۔ اسی طرح کے ہم اور بھی سوالات کر سکتے ہیں آپ کے، اور آپ کو جھوٹا ثابت کر سکتے ہیں، آپ کے اس واقعے کو جھوٹا ثابت کر سکتے ہیں، لیکن ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں فاروق خان ندوی صاحب، آپ اللہ کے رسول پر بہت بڑا جھوٹ باندھے، بہت بڑا بہتان باندھیں، اس واقعے کو بیان کر کے آپ ثابت کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو ایسا کہا ہو کہ معین الدین اسلام کی دولت کو لے کر جاؤ، ان کی کتاب کا حوالہ دیجئے یا ان تک سند پہنچائیے، اور نہیں ثابت کر پائے تو اللہ سے توبہ کیجئے، ورنہ آپ جہنمیوں میں آپ کا شمار ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرما دیا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتا ہے اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ آپ ثابت کیجئے ورنہ اللہ کے رسول سے توبہ کیجئے۔ اور ہم نے جو اس کے پہلے آپ سے کچھ سوالات کیے تھے اس کے بھی آپ جوابات نہیں دیے ہیں۔ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ اہل سنت کہلانے کے حقدار بننا چاہتے ہو تو اپنے باطل مسلک کو حق ثابت کرنے کے لیے دلائل سے کام لو، نہ کہ یہ جھوٹے واقعات بیان کر کے اپنے مسلک کو ثابت کرو۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو، اہل حق کو، فاروق خان ندوی صاحب جیسے نئے فتنے سے، جدید فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب